الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ دوستو، یہاں میرا چہرہ نظر آنا ضروری نہیں ہے، یہاں پہ ہمیں یہ بورڈ نظر آنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم اس بورڈ پہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دوستو، پہلے ہم نے قرآنی آیات سے فلکیات پھر ثابت کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مختصر مسلمان سائنسدان اور اس کے بعد مختصر جغرافیہ پڑھی۔ اب ہم آتے ہیں فلکیات کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم علم فلکیات کی تعریف پڑھتے ہیں کہ علم فلکیات کی تعریف کیا ہے۔ علم فلکیات کی تعریف یہ ہے، اس علم کا نام ہے جس کے ذریعے ستارے جو خود بخود روشن ہوتے ہیں، سیارے جو دوسرے کے روشنی کی وجہ سے روشن ہوتے ہیں، اور کہکشائیں بہت بڑے ستارے سیاروں کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ کہکشاں ہوتا ہے۔ تو کہکشاں وغیرہ کی تخلیق، عمر، حرکات، باہمی فاصلے، جسامت، کثافت، درجہ حرارت، ایام اور سال اور مدت وغیرہ کا بیان ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے علم فلکیات کی جو ہے وہ طویل یا جو ہے تفصیلاً تعریف۔ علم فلکیات کی ایک مختصر تعریف بھی ہے۔ علم فلکیات کی مختصر تعریف ہے کہ وہ علم ہے کہ جس میں اجرام سماوی سے بحث ہو، بس اجرام سماوی سے بحث ہو۔ اور دوسری بھی ایک مختصر سی تعریف ہے کہ جس میں ہے کہ کائنات کے مطالعے کا نام فلکیات ہے یا علم فلکیات ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے تعریف پڑھی۔ اب ہم موضوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، علم فلکیات کا موضوع کیا ہے؟ تو علم فلکیات کا موضوع ستارے، سیارے اور کہکشائیں ہیں، یا اگر مختصر موضوع اگر کہیں کہ مختصر بتائیں تو اس میں یہ ہے کہ فلکیات کا موضوع اجرام سماوی ہیں، جتنے بھی اجرام سماوی ہیں، چاہے ستارے ہیں، سیارے ہیں، جو بھی ہیں، اور ان کی حرکات ہیں، کثافت ہے، جسامت ہے، تو وہ سارے علم فلکیات کا موضوع ہیں، ٹھیک ہے جی۔ غرض و غایت علم فلکیات کی غرض و غایت دیکھیں۔ علم فلکیات کے اغراض اور مقاصد مختلف لوگوں کے ہاں مختلف ہیں، لیکن ہماری نظر میں 3 ہیں۔ مطلب اس کی غرض و غایت ہمارے نزدیک، ہماری نظر میں 3 ہیں: تخریج اوقات صلاح، سمت قبلہ کی تعین، اور رؤیت ہلال کی معرفت۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جس سے ہماری بحث بھی ہوگی، اور جس کو مطلب تخریج اوقات صلاح ہم نکالیں گے، سمت قبلہ کی تعین کریں گے، اور اسی طرح رؤیت ہلال، کب چاند نظر آتا ہے، کب نہیں آتا، کب نظر آنے کے قابل ہے، کب نہیں ہے، کتنی ڈگری اونچی ہوگا تو نظر آئے گا، نہیں آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری تفصیل ہم اس علم میں، ہماری اس علم میں غرض و غایت یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوستو، ہم نے علم فلکیات کی تعریف پڑھی، موضوع پڑھا، اور غرض و غایت جو ہمارے نزدیک ہے۔ ہماری غرض و غایت یہ ہے علم فلکیات سے کہ ہمیں تخریج اوقات صلاح، اور اسی طرح ہمیں جو ہے وہ سمت قبلہ کی تعین کرنا، اور رؤیت ہلال آ جائے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ غرض و غایت یہ ہے۔ اب ہم جاتے ہیں اجرام سماوی کی مشہور اقسام کی طرف۔ تو پہلی قسم ہے ستارہ۔ ستارہ وہ جرم سماوی ہے جو خود روشن ہوتا ہے، یعنی کہ ستارہ جیسے کہ ہمارا سورج یا دوسرے معروف ستارے۔ ستارہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر وقتاً فوقتاً گیس اور دوسرے مواد پھٹنے کی وجہ سے تو وہ ایسا لگتا ہے، وہ ستارہ جلتا ہوا روشن لگتا ہے ہمیں زمین سے، جیسے ہمارا سورج ہے، بات نوٹ فرمانا، خود روشن ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا جرم ہے سیارہ۔ وہ جرم سماوی ہے جو سورج کے گرد گھوم رہا ہو، ٹھیک ہے، اور خود روشن نہ ہو، بلکہ اس کی روشنی مستعار ہو، یا اس کی روشنی کسی سے لی ہوئی ہو، جیسے دنیا ہے، چاند ہے، مریخ ہے، اسی طرح جو ہے نا جتنے بھی سیارے ہیں ہمارے نو، وہ سارے سیارے کیا ہیں؟ وہ سیارے ہیں اس لیے کہ ان کی روشنی اپنی نہیں ہے، بلکہ ان کی روشنی مستعار ہے، دوسرے کی روشنی سے وہ روشن ہوتے ہیں، خود روشن نہیں ہے۔ تیسری قسم چاند ہے۔
چاند کسی بھی سیارے کے گرد گھومنے والا جرم سماوی اس کا چاند کہلاتا ہے. جیسے ہمارے زمین کا چاند ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں، وہ بڑھتا ہے گھٹتا ہے، تو یہ جرم سماوی ہے، لیکن یہ سیارے کے گرد گھومتا ہے. اسی طرح جوپیٹر کے گرد کئی چاند گھوم رہے ہیں، اسی طرح جو ہے دوسرے سیاروں کے گرد بھی چاند گھومتے ہیں. جب ان کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ تو بتائیں گے کہ کتنے چاند ہیں ان کے. ہماری زمین کا صرف ایک ہی چاند ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح دمدار ستارہ کہلاتا ہے. یہ وہ جرم سماوی ہے جو خود روشن ہوتا ہے. یہ اس کی روشنی مستعار نہیں ہوتی، خود روشن ہوتا ہے، اور یہ لمبائی میں پھیلا ہوا ہوتا ہے. دیکھیں اس کے دو حصے کرتے ہیں، ایک جو ہے نا مرکز کہلاتا ہے، دوسرا دم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. ایک اس کا مرکز ہوتا ہے اور دم پر مشتمل ہوتا ہے یہ، اور یہ ہمیں کبھی کبھار نظر آتا ہے، اور لیکن یہ کئی دنوں تک مسلسل نظر آتا رہتا ہے کیونکہ گزرتا رہتا ہے آہستہ آہستہ. تو یہ دمدار ستارے کا کیونکہ کیا کہتے ہیں اس کا رنگ یا اس کا محوری حرکت، مداری حرکت، محوری میں نے غلط کہا، مداری حرکت، وہ جو ہے مداری حرکت جہاں آئے گی انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا. تو وہ مداری حرکت جو ہے اس کی بہت ہی لمبی اور طویل ہے، اس لیے یہ مسلسل نہیں دکھائی دیتا بلکہ کم دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے جی. اجرام سماوی کی مشہور اقسام کی 5ویں قسم وہ ہے شہاب ثاقب. پتھر کے وہ اجسام جو جسامت میں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں. دیکھیں یہ تقریباً جو ہے سیاروں کے درمیان ہی ہیں اور ہماری زمین سے قریب تر ہیں. تو جب کوئی پتھر ان میں سے کوئی ہماری زمین کی کشش کی زد میں آتا ہے تو پھر وہ پتھر زمین کی طرف آنے لگتا ہے، تو ایک ہوا کا غلیاف ہے زمین کے اوپر، اس سے جب ٹکراتا ہے اور اس کے سے ٹکرا کے جب وہ اس کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اس وقت وہ جلنے لگتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو تارا ٹوٹا. تو یہ کہلاتا ہے شہاب ثاقب. وہ پتھر کے وہ اجسام جو جسامت میں چھوٹے ہوتے ہیں اور سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں. یہ ان کا محور جو ہے وہ سورج کے گرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب آ گیا اجرام سماوی کی مشہور اقسام میں سے 6ٹھی قسم کہکشاں. ستاروں کا وہ لامحدود مجموعہ جو ایک نظام کے تحت حرکت کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارا سورج ہے، ہمارا سورج کی جو جس خاندان میں یا جس کہکشاں میں موجود ہے اس کہکشاں کا نام رکھا گیا ہے ملکی وے، ٹھیک ہے. ملکی وے اس کہکشاں کا نام رکھا گیا ہے. خیر تو یہ کہکشاں کے اندر تقریباً 2 بلین ہمارے سورج کی طرح اور ہمارے سورج سے بڑے، طرح کا مطلب یہ ہے کہ اسی کی طرح روشن اور اس سے بڑے بڑے سیارے گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بہت بڑا مجموعہ ہے. پھر یہ کہکشاں ایک نہیں ہے، کئی کہکشائیں ہیں اور ایک لامحدود اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. میں نے پہلے بھی قرآن کریم کی آیات میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان، کہ اے انسانوں اور جنات کی جماعت، کیا تم جو ہے نا ان تارے اور ستاروں سے نکل سکتے ہو، ان کہکشاؤں سے نکل سکتے ہو؟ نہیں نکل سکتے. ہاں میرا الا بسلطان، اگر میں چاہوں گا، میں بادشاہ ہوں، میں چاہوں گا تو پھر جس سے چاہوں، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا تو انہی کہکشاؤں، انہی پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، ایسے کہ 7ویں آسمان سے اللہ تعالیٰ نے گزارا. تو وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے اسے تو اللہ تعالیٰ لے جائیں گے، لیکن انسان کی آج تک اتنی قوت بھی نہیں ہوئی کہ وہ پڑوسی سیارے پہ جا سکے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سبق ہمارا یہاں اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ آگے ہم اصطلاحات شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.